السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا صفحہ نمبر 57 عنوان ہے نمبر 4 المثال۔ لا يتغير المثال بالاسناد الى الضمائر، مثال ضمیروں کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے بدلتا نہیں ہے۔ مثال کی تعریف پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ مثال اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، چاہے وہ واو ہو یا ہو، الف شروع میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو جس طرح سالم کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ سالم ضمائر کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے بدلتا نہیں ہے، مثال کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ضمائر کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے مثال لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وتحذف واوه في المضارع اذا كان على وزن يفعل بفتح الياء وكسر العين كيثق ويصل۔ مثال کا واو حذف کر دیا جاتا ہے مضارع میں جبکہ وہ مضارع یفعل کے وزن پر ہو۔ یفعل کے وزن کا کیا مطلب؟ یعنی یا پر فتحہ ہو اور عین کلمے کے نیچے کسرہ ہو۔ یا سے مراد علامت مضارع جو یا ہے وہ مفتوح ہو اور فعل کا عین کلمہ مکسور ہو۔ ہر وہ مضارع جس میں علامت مضارع مفتوح ہو اور عین کلمہ مکسور ہو، ان کے بیچ میں جب حرف علت واو آئے گا جو مثال کا فا کلمہ ہوگا تو وہ واو حذف ہو جائے گا۔ جیسے یثق اصل میں یوثق تھا، یہ باب ہے وثق یثق۔ جیسے وعد یعد پہلے ہم نے پڑھا ہے، تو یثق اصل میں یوثق تھا، تو واو واقع ہو رہا ہے یا مفتوح اور عین مکسور کے درمیان، تو اس لیے وہ واو مثال کا جو فا کلمہ تھا وہ واو گر گیا ہے۔ یصل اصل میں تھا یوصل، وصل یوصل، یہاں پر بھی واو آ رہا ہے علامت مضارع مفتوح یا مفتوح اور عین مکسور کے درمیان، تو یہ واو بھی گر گیا، یصل بن گیا۔ تو واو کے حذف ہونے کی گویا دو شرطیں ہو گئی، ایک یہ کہ اس سے پہلے یا مفتوح ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے بعد عین مکسور ہو۔ لہذا لا حذف فی یورق لعدم وجود الیاء المفتوحہ، یورق کے لفظ میں واو کو حذف نہیں کیا گیا، کیوں؟ لعدم وجود الیاء المفتوحہ، اس لیے کہ یا مفتوحہ نہیں پائی جا رہی، یعنی یہاں پر واو سے پہلے جو یا ہے وہ یا مفتوح نہیں ہے بلکہ یا مضموم ہے، پہلی شرط ختم ہو گئی۔ ولا فی یوجز ویوجع لعدم الکسرۃ، اور اسی طرح یوجز کے لفظ اور یوجع کے لفظ میں بھی واو کو حذف نہیں کیا گیا، کیوں؟ لعدم الکسرۃ، اس لیے کہ واو کے بعد عین کلمہ مکسور نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے یوجز لکھا ہے، ویسے یہ وجوز یوجز کرم یکرم کے باب سے بھی استعمال ہوتا ہے اور نصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اور یوجعو یہ وجع یوجعو یہ سمع یسمع کے باب سے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان دونوں لفظوں میں بھی چونکہ واو کے بعد عین کلمہ مکسور نہیں ہے اس لیے یہ واو گر نہیں رہا۔ اگلی بات وشذ من المفتوح العین یذر ویدع ویسع ویطأ ویہب ویقع ویضع۔ مفتوح العین الفاظ میں سے یہ الفاظ شاذ ہیں۔ مفتوح العین مضارع میں سے یذر، یدع، یسع، یطأ، یہب، یقع، یضع کے الفاظ شاذ ہیں۔ کیا مطلب؟ شاذ اس کو کہتے ہیں جو کسی عام قاعدے کے خلاف ہو لیکن ہو بہت کم تعداد میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر جو ہم نے قاعدہ بیان کیا
کہ واو اس وقت گرے گا جب اس سے پہلے یا مفتوح ہو اور اس کے بعد عین مکسور ہو، مضارع مکسور العین ہو، پھر تو یا گرے گا۔ اب چند الفاظ ایسے ہیں جہاں پر مضارع مکسور العین نہیں ہے لیکن پھر بھی واو گرا ہوا ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ والی یذر، وذر یذر، ودع یدع، وسع یسع، وطأ یطأ اور وطئ یطأ، وہب یہب، وقع یقع، وضع یضع۔ یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے ہر ایک میں واو گرا ہوا ہے، حالانکہ مضارع مکسور العین نہیں ہے، قاعدے کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ مضارع مفتوح العین ہے، اس کے باوجود واو گرا ہوا ہے۔ تو مضارع مفتوح العین میں سے واو کا گرنا یہ شاذ ہے، قاعدے کے خلاف ہے، لیکن کم الفاظ میں ایسا ہے۔ وتحذف في الامر ايضا حملا على حذفها في المضارع۔ اگلی بات یہ کہی کہ واو کو امر میں بھی حذف کیا جائے گا، اس امر کے صیغے کو مضارع کے صیغے پر قیاس کرتے ہوئے، جیسے ثق اور صل۔ وثق یثق سے امر کا صیغہ آتا ہے ثق۔ اب یہ ثق اصل میں اوثق تھا، اوثق، تو اضرب کے وزن پر یہاں سے واو کیسے گرا؟ کہہ رہے ہیں کہ امر کا صیغہ ہے تو امر کے صیغے کو قیاس کریں گے مضارع کے صیغے پر، چونکہ مضارع میں سے واو گرتا ہے اس لیے امر میں سے بھی واو کو گرا دیا جائے گا۔ جب واو کو گرائیں گے تو پھر اس کے بعد تا متحرک رہ جاتی ہے اوثق کے اندر، تو حمزہ وصلی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، حمزہ بھی گر جائے گا تو امر بن جائے گا ثق۔ اسی طرح صل اصل میں اوصل تھا، اوصل، تو اوصل سے واو اس لیے گرایا کہ تصل مضارع جو تھا اس سے واو گرا تھا، یعنی امر کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ امر سے واو اس لیے گر رہا ہے کہ مضارع سے واو گرا ہے، امر کو مضارع پر قیاس کرنا ہے۔ تو جب واو گر گیا تو اصل ہو گیا، پھر صاد متحرک ہے، حمزہ کی ضرورت نہ رہی، حمزہ بھی گر گیا تو صل رہ گیا ہے۔